رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام ولا تأمنن ملولا۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی اس اللہ کے حکم اور انسان کے اندر پائی جانے والی کوالٹی کا نام ہے کہ جس کو بنانے میں بھی معاشرے کا ہاتھ ہوتا ہے اور اس کا فائدہ بھی معاشرے تک پہنچتا ہے۔ اگر معاشرے میں دینداری اور اللہ کا تقوی رائج ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا فائدہ کچھ لوگوں کو ہوگا، بلکہ اس کا فائدہ سب کو ہوگا۔ ظاہر ہے ہر معاشرے میں جہاں اچھے ہوتے ہیں وہاں کچھ لوگ خراب بھی ہوتے ہیں، اس کی برکت ان خراب تک بھی پہنچے گی، اس کا فائدہ خراب کو بھی ہوگا۔ البتہ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان لوگوں میں بھی ٹھیک ہے فائدہ تو ہم کو ہوگا ہی، کیا ضرورت ہے اتنی محنت کرنے کی، ان لوگوں میں شامل کر لیں۔ اگر ہر آدمی اپنے کو اسی میں شامل کرے گا تو معاشرہ بہتر نہیں ہو پائے گا، خراب ہو جائے گا، فطری سی چیز ہے۔ جب انسان اس نظام کی طرف عمل کرتا ہے، سب سے پہلی چیز جو بہت سی چیزیں ہیں جو رکاوٹ ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ساری باتیں نہیں ہو سکتی ہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ پھر کسی موقع پہ۔ سب سے پہلی چیز جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ یہ کہ ٹھیک ہے دوسرے لوگ کر لیں گے یا دوسرے تو کر رہے ہیں، اگر ہم نہیں بھی کریں تو کیا مشکل ہے۔ ایک یہ انسان کے ذہن میں فکر آتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بہت سارے ایسے کام کی جو اچھے ہیں، جس کو کرنا چاہیے، جس کی ضرورت ہے، اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے لوگ تو کر رہے ہیں، چونکہ یہ بہت آسان فکر ہے اور اس کی وجہ سے پریکٹیکل لائف میں انسان کو قربانی نہیں دینی پڑتی، کام نہیں کرنا پڑتا، زحمت نہیں کرنی پڑتی، محنت نہیں کرنی پڑتی، تو دوسرے بھی اس کو بہت فاسٹ کیچ کرتے ہیں، لہٰذا ماحول ہی یہی بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، تقوی چاہتا ہے کہ تقوی کا ماحول ہو، اللہ چاہتا ہے کہ تقوی کا ماحول ہو، اہل بیت چاہتے ہیں کہ تقوی کا ماحول ہو، اور اسی تقوی کے نام پہ اس کا ماحول بن جاتا ہے کہ باقی تو کر رہے ہیں، ہم سے کیا مطلب۔ ذمہ داری تو بہرحال اسلام میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو سب پہ واجب ہیں، جو چیزیں واجب ہیں اس میں سے البتہ بنسبت واجبات میں جو مختلف قسمیں ہیں، زیادہ بڑا حصہ ہے کہ جو سب پہ واجب ہے، جسے واجب عینی کہتے ہیں، نماز پڑھنا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، اصلاح کے لیے کوشش کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا، تہمت، یہ سب کے لیے، سب کے۔ بہت کم چیزیں ایسی ہیں جسے ہم واجب کفائی جانتے ہوں گے نا، واجب کفائی، جیسے یہ کسی کا انتقال ہو جائے تو دفن و کفن سب پہ واجب ہے، جہاں تک مسلمانوں تک خبر پہنچے سب پہ واجب ہے، اگر اس کا دفن و کفن نہیں ہوا تو سب گنہگار۔ لیکن کسی ایک آدمی نے بھی اگر کر لیا
تو سب پہ سے ساقط ہے، پھر کوئی گنہگار نہیں ہے. اسے کہتے ہیں واجب کفائی. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم شریعت کے سارے معاملات کو واجب کفائی کی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کوئی ایک کرے گا، اور کوئی ایک کے چکر میں کبھی کبھی کوئی نہیں کرتا. کوئی اگر بالفرض واجب کفائی بھی ہے تب بھی ہماری ذمہ داری نہیں پوری ہوئی. ساری چیزیں واجب کفائی نہیں ہیں، باقی چیزیں تو ہماری اپنی ذمہ داری. ہم اپنی بھی ذمہ داری کو دوسرے کے کاندھے پہ ڈال دیتے ہیں. فلاں کرے گا، فلاں تو کر رہے ہیں، سب تو کریں گے، یہ ہے وہ ہے سب. اس کے مقابلے میں جب مادیات ہم کو کھینچتی ہے، دنیا داری ہم کو کھینچتی ہے، تو اس کو ہم واجب عینی سمجھتے ہیں. ہم نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ وہاں یہ ہے کہ سب تو کر رہے ہیں، ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ کیا لوگوں پہ اثر پڑے گا؟ کیا اثرات ہوں گے؟ اس طرح کی فکر لوگوں کے ذہن میں آتی ہے. یہ جو حالات ہوتے ہیں، آپ دیکھیں تاریخ کو اٹھا کے، دین کے عمل میں جو ماحول خراب ہوا، فلاں چیز معاشرے میں رائج نہیں ہوئی عملی اعتبار سے، فلاں حکم رائج نہیں ہوا، فلاں حکم، اس میں بہت زیادہ دخل اسی فکر کا تھا. خاص کر کے جو چیز بہت سامنے کھل کے ایک دم دکھتی ہے اور جس کے نقصانات ہیں، اور آج تک ہم ان نقصانات کو برداشت کر رہے ہیں یا اس کا جو ہے وہ اس سے متاثر ہیں ہم. صدیقہ طاہرہ نے قیام کیا، لوگ نہیں اٹھے، لوگ نہیں ساتھ میں کھڑے ہوئے. امام حسن کے ساتھ میں لوگ نہیں کھڑے ہوئے. در واقع اس مزاج کو اگر تاریخ میں دیکھا جائے، جس کی مثالیں اگرچہ دوسرے لوگوں نے بھی کیا، تو یہ کوفیوں کا مزاج ہے. ہم نہیں کریں گے تو کیا، وہ دوسرے تو کر لیں گے. کوئی نہیں کرتا. کتنے لوگ کوفے میں نکلے جناب مسلم کی نصرت کے لیے؟ کتنے لوگ کوفے سے کربلا آئے؟ یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان آسان دین ڈھونڈتا ہے. جب ان کو آسان تھا تو وہ کوفے سے نکل کے مکے پہنچ گیا کہ امام آپ تشریف لائیے. جب ان کو مشکل لگا تو خود کوفے کی گلیوں میں نہیں نکل پائے. آسان دین تو ڈھونڈ رہے تھے نا. اب انصاف سے بتائیں کہ آیا ان کوفے والوں کو کہ جنہوں نے وعدہ بھی کیا تھا، بلایا بھی تھا، دعوت بھی دی تھی، نماز بھی پڑھ رہے تھے، روزہ بھی رکھ رہے تھے، دعا بھی پڑھ رہے تھے، قرآن مجید بھی پڑھ رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، ان کو متقی کہے گا کوئی؟ اسلام کا معیار بدلتا نہیں ہے. اگر 1400 سال پہلے والے انہی صفات کے ساتھ متقی نہیں تھے تو آج والے بھی نہیں ہیں. معیار تو وہی ہے، معیار تھوڑی تبدیل ہوگا، معیار وہی رہے گا. ہماری اپنی ذمہ داری ہے، ہم کو عمل کرنا ہے. روز محشر ہماری ذمہ داری سے متعلق ہم سے سوال ہوگا. اللہ ہم سے پوچھے گا تم نے اس کام کو کیا کہ نہیں کیا. ہمیں اپنا جواب دینا پڑے گا. اپنی چیزوں کو دوسرے کی بنیاد پہ کوئی نہیں کر رہا ہے تو کیا کریں، ماحول ایسا ہے تو کیا کریں، سب ایسے ہیں تو کیا کریں، ایسا ہوتا ہے تو کیا کریں. ان میں سے کوئی چیز روز محشر اللہ کے سامنے جواب نہیں بن سکتی. نظام ہے ہی وہ چیز کی جس کو سب مل کے رائج کریں، تنہا ایک آدمی سے. اگر تنہا ایک آدمی سے نظام رائج ہوتا تو صدیقہ طاہرہ بیٹھ کے نظام رائج کرتی، قیام نہ کرتی. قیام کا مطلب یہ تھا کہ سب لوگ کھڑے ہو تاکہ نظام رائج ہو. نظام ایک شخص سے، ایک فرد سے رائج نہیں ہوتا ہے. اور اسی نظام کے اپنانے، اس کو رائج کرنے، لوگوں تک پہنچانے، مضبوط کرنے کا نام تقوی الہی ہے. آئیے اس کے بعد امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ کہ جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَمَنَّنَا مَلُولَ. امام کا وہ کلمہ کہ جس میں آپ نے 13 نکتے ارشاد فرمائے تھے اور جن کا تعلق انسان کے اخلاق سے ہے. اس میں ایک ایک کر کے ہم لوگوں نے گفتگو کی اور آج یہ 13ویں جملے پہ الحمدللہ اللہ نے توفیق دی ہے کہ ہم لوگ گفتگو کریں. اس میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خبردار رنجیدہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے دل میں رنج ہو. رنج کب ہوتا ہے؟ کہ جب انسان اس کے مزاج کے مطابق جو چاہتا ہو، جو اس کی امید ہو، توقع ہو، جو اس کو اپنے فائدے منافع لگتے ہوں، یا جو اہداف و مقصد ہو، اس کے خلاف جب دیکھتا ہے تو دل میں ایک ٹھیس پہنچتی ہے. جو بھی اس کا معیار ہو، کبھی معیار دین ہوتا ہے، کبھی اپنی ذات ہوتی ہے، کبھی مادیات ہوتے ہیں، کبھی شہرت
وہ کچھ بھی معیار ہو سکتا ہے، کوئی اس میں وہ نہیں. اس کی بنیاد پہ جب اس کے دل میں چوٹ لگتی ہے تو کہتے ہیں انسان رنجیدہ ہے، رنج میں ہے، حالت رنج میں. امام کہتے ہیں کہ رنجیدہ ہو جانے والے انسان پہ خبردار اعتماد نہ کرنا، بھروسہ نہ کرنا. یہ بہت اہم ایک نکتہ ہے کہ جو امام بتا رہے ہیں، جو انسان کی پریکٹیکل لائف کے لیے واقعی بہت اہم بھی ہے اور مفید بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ کی جو رنجیدہ ہو جاتے ہیں، جن کا دل مڑ جاتا ہے، ان کا دل جو ہے وہ مرجھا جاتا ہے، ایک خوشی جو کام کرنے کا جذبہ، رنجیدہ ہوتے ہیں نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا اسی لیے امام کہہ رہے ہیں کہ اس پہ اعتماد نہ کرنا، اس پہ بھروسہ نہ کرنا. تو اب جب انسان رنجیدہ ہو جاتا ہے، اس سے توقع ہوتی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ بیچ راستے میں ساتھ چھوڑ دے، کام نہ کرے، ہو سکتا ہے بیچ راستے میں پروجیکٹ کو چھوڑ دے، کچھ بھی چھوڑ دے. لہٰذا امام کہے اس پہ بھروسہ مت کرنا. بھروسہ کرو گے ہو سکتا ہے بیچ میں کچھ اس کو برا لگ جائے، کچھ غلط ہو جائے، خراب ہو جائے، وہ راستہ چھوڑ دے گا. اس وقت پھر مشکل پیدا ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے یہاں استقامت نہیں ہے. استقامت کہتے ہیں کہ ایک انسان کسی چیز پہ مستقل قائم رہے، مستقل وہ اسٹینڈ لیے رہے، نہیں ہے. کیونکہ جب انسان کسی کام کو کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، مشکلات پیش آتی ہیں، تو استقامت کا مطلب ہی یہی ہے کہ مشکلات کے مقابلے میں اپنے آپ کو مضبوطی سے کھڑا کیا جائے. اور یہ جب رنجیدہ ہوتا ہے تو یہ نہیں کھڑا کیا رہتا ہے، یہ ہٹ جاتا ہے، کنارے بیٹھ جاتا ہے. لہٰذا پھر یہ قدم آگے نہیں بڑھاتا ہے، اپنے کام کو، ذمہ داریوں کو انجام نہیں دیتا ہے. بعض شرح کرنے والوں میں علامہ شوستری نے بھی اپنی شرح میں اس کی مثال میں جنگ صفین کی مثال دی تھی. صفین میں جنگ کرتے، چونکہ اس کے پہلے بھی جنگ ہو چکی تھی، جنگ صفین سے پہلے بھی جنگ کرتے کرتے کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو رنجیدہ ہو گئے تھے. ہمارے گھر کا کوئی مر گیا، شہید ہو گیا، ہم اتنے دنوں سے جنگ کر رہے ہیں، ہم اپنے شہر سے باہر ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، رنجیدہ ہو گئے تھے. لہٰذا وہ کام کرنے کا جذبہ ان کا کم ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا. اس لیے انہوں نے جیسے ہی نیزے پہ قرآن دیکھا، ان کا یہ اچھا بہانہ ہے جنگ کو روکنے کا، بس اب تو قرآن سامنے آ گیا، اب کیسی جنگ، ختم کرو جنگ، اب کوئی جنگ نہیں، یا علی جنگ کو بند کر دیجیے، اب ہم جنگ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل رنجیدہ تھے، انہوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا نیزے پہ بلند قرآن کو. یعنی یہ مطلب کہ جو لوگ نیزے کو قرآن دیکھ کے جنہوں نے منہ گھمایا، وہ صرف بے بصیرت اور غافل نہیں تھے، ایسے بھی تھے جو معاملے کو سمجھتے تھے لیکن رنجیدہ ہو گئے تھے. اس لیے انہوں نے کام کو چھوڑ دیا بیچ میں. یہ نہیں دیکھا کہ دین کا نقصان ہو رہا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ ایک بہت بڑی مسئلہ ہاتھ سے جا رہا ہے، قوم کا معاملہ ہاتھ سے جا رہا ہے، دین کا نظام ہاتھ سے جا رہا ہے، نہیں دیکھا. انہوں نے بیچ میں کام کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کے بیٹھ گئے. بعض لوگوں نے اس کے معنی میں ایک یہ بھی معنی کیا ہے کہ وہ لوگ کی جو جلدی رنجیدہ ہوتے ہیں، جلدی کوئی بات بری لگ جاتی ہے، رنجیدہ ہو جاتے ہیں، ان پہ بھروسہ نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کبھی بھی مثلاً جو ہے وہ اس سے پہلے بھی جو معنی تھے اس میں بھی یہی کبھی بھی چھوڑ سکتے ہیں، اس میں تو مزید اور جلدی انسان چھوڑ سکتا ہے. لہٰذا ہو سکتا ہے کہ کوئی چھوٹی سی چیز بھی ایک ریزن بن جائے، وجہ بن جائے اور کام کو چھوڑ کے بیٹھ جائے. البتہ یہاں پہ بہت اہم ہے سوچنا کہ انسان کیوں رنجیدہ ہوتا ہے، کن چیزوں پہ رنجیدہ ہوتا ہے. یہ دینداری، نظام، روحانیت، ذمہ داری، ہو سکتا ہے کوئی ایسا پروجیکٹ ہو، ایسی چیز ہو کہ جس کو ہم بظاہر ڈائریکٹ دینداری نہ کہیں، اس سے ہٹ کے ہو، جاب ہو، بزنس ہو، کچھ بھی ہو. ممکن ہے کہ انسان بزنس میں جلدی سے تھک جائے اور بیچ میں کام کو چھوڑ دے، وہ ہم نہیں کر سکتے. 2 لوگوں نے 3 لوگوں نے آپس میں طے کیا، پارٹنر ہوئے، ساتھ میں کام شروع کیا، بیچ میں ایک آدمی نے ہاتھ اٹھا لیا، ہم نہیں کر سکتے، اب آگے آپ لوگ دیکھیں. ہو سکتا ہے کہ اس کے ہٹ جانے سے مشکل پیش آئے. تو دین سے ہٹ کے بھی، اگرچہ یہ دین سے باہر نہیں ہے، دین سے ہٹ کے بھی اس طرح کی مشکل پیش آ سکتی ہے. کس بنیاد پہ یہ پیش آتا ہے مسئلہ؟ کیونکہ جب تک اس کی بنیاد اصل کو نہیں دیکھیں گے، اس وقت یہ مسئلہ آتا رہے گا پیش، یہ سامنے آتا رہے گا. لہٰذا ذمہ داری دی ہی ان لوگوں کو جائے کہ جو اتنی آسانی سے، ان کے اندر قربانی کا جذبہ ہو، جن کے اندر استقامت پائی جاتی ہو.
آگے قدم بڑھانے کا جذبہ پایا جاتا ہو، ہمت پائی جاتی ہو، شجاعت پائی جاتی ہو۔ لہٰذا کون سی چیزیں ہیں؟ عموماً جو اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو استقامت سے دور کر دیتی ہیں، کام سے اور پروجیکٹ سے دور کر دیتی ہیں، وہ مادی چیزیں ہوتی ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں۔ نام و نمود، خود پسندی، اپنی رائے کا دوسرے کے اوپر تھوپنا، دوسرے پہ لادنا، شہرت کے پسند کرنا، عہدے کو پسند کرنا، واہ واہی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بنیاد پہ نہیں بھائی ہم سے نہیں ہو سکتا، ہمارا فائدہ ہی نہیں اس میں، کیا ہے؟ کیونکہ وہ فائدے کو بھی الگ نگاہ سے دیکھتے ہیں، یا بعض اوقات اگر تنقید ہو جائے، نقائص بیان ہو جائے، مخالفت ہو جائے تو اس کو برداشت نہیں کر پاتے، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے رنجیدہ ہو جاتے ہیں، رنجیدہ ہو کے کسی بھی پروجیکٹ سے الگ ہو جاتے ہیں، ہم سے کوئی مطلب نہیں۔ اس کا مطلب کہ پہلے سے دیکھیں کہ اس طرح کی بیماریاں جن لوگوں میں پائی جاتی ہوں، کوئی اہم پروجیکٹ، کوئی اچھا بڑا پروجیکٹ ان کے حوالے نہیں کیا جائے، ورنہ کب وہ ہاتھ اٹھا لیں، کب وہ اس کو چھوڑ دیں، اس کا کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال چاہے نارمل رنجیدہ ہونا ہو، چاہے بہت جلدی ہو، دونوں معنی ممکن ہے کہ دونوں ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں معنی ایک ساتھ جمع بھی کیے جائیں، یعنی دونوں معنی امام کے اس قول میں امام کی مراد ہو۔ دوسری جگہ پہ بھی امام علی علیہ السلام کا قول ہے، امام فرماتے ہیں کہ رنجیدہ ہو جانے والے یا جلدی رنجیدہ ہو جانے والوں پہ بھروسہ مت کرو، کیونکہ یہ بہت، اس کی مثال جو دی گئی ہے وہ بجلی کے چمکنا ہے، ایک لمحے کے لیے چمکتی ہے اور اس کے بعد وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایسا کبھی یہ تھوڑے میں ہی خوش ہو جائیں گے اور بہت اچھا کام کریں گے، اور تھوڑے میں ناراض ہو جائیں گے اور ایک دم سے ہٹ جائیں گے۔ یہ ایک بہرحال پرابلم ہے کہ جب انسان عقل کو چھوڑ کے جذبات سے کام کرے گا تو اس طرح کی مشکلات اور مسائل اس کے سامنے پیش آئیں گے۔ بہرحال کسی بھی کام میں انسان کو بیچ میں دھوکہ ملے، بیچ میں پریشان ہو، اس سے اچھا یہ ہے کہ پہلے سے ان صفات کو، ان چیزوں کو دیکھ لے تاکہ اس کے لیے سامنے مسائل اور مشکلات پیش نہ آئے۔ یہ جو چونکہ یہ 13واں کلمہ تھا، لہٰذا ان ساری چیزوں پہ کچھ جملے عرض کریں تاکہ یہ گفتگو آج ختم ہو، انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے سے اس کے بعد کے کلمات پہ گفتگو ہو۔ کہ اگر یہ جو امام کے کلمات ہیں، نہ یہ کہ صرف اس میں جو 13 پوائنٹ ہے، اس کے علاوہ بھی جو امام کے کلمات قصار ہیں، یہ یقیناً حکیمانہ کلمات ہیں جس میں حکمت بیان ہوئی ہے، پرمعنی ہے، ان کے اندر مفہوم ہے۔ پرمعنی مطلب جملے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن معنی اس کے بہت گہرے ہیں، معنی سے بھرے ہوئے ہیں، پر یعنی بھرا ہوا، پرمعنی معنی سے بھرا ہوا ہے، انسان کی زندگی میں بہت زیادہ افیکٹو ہے، بہت اثر انداز ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان کی مادی زندگی بھی بہتر ہو سکتی ہے، بزنس، کاروبار، مال، دولت، جو بھی چیزیں ہیں، مادی زندگی بھی اس کے ذریعے، جب انسان اچھی پروگرامنگ کے ساتھ کسی بھی پروجیکٹ میں آگے بڑھے گا تو ظاہر اس کا پروجیکٹ فیل نہیں ہوگا، کامیاب ہوگا، وہ ترقی کرے گا، کمال تک جائے گا۔ تو مادی زندگی میں بھی ہے اور یقیناً معنوی زندگی میں بھی مفید ہے۔ جب کوئی انسان نظام پروردگار پہ عمل کرتا ہے تو چونکہ سسٹم صحیح ہے اس لیے مادیات میں فائدہ ہوتا ہے، اور چونکہ اللہ کی اطاعت ہے لہٰذا معنوی فائدہ بھی ہوتا ہے، اور اللہ پھر اس کی نصرت بھی کرتا ہے، توفیقات میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ لہٰذا یہ جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، یہ فرد کام کرنے والے کی ذات کی بھی اصلاح کرتا ہے، یہ سسٹم معاشرے کی بھی اصلاح کرتا ہے، اس کے ذریعے سے افراد کی بھی اصلاح ہوتی ہے اور سماج اور معاشرے کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال جہاں ایک طرف ہمارے پاس اس نے اتنے عجیب اور اتنے تعجب خیز جملات ہیں کہ جن کو دیکھ کے کوئی بھی انسان تعجب کرتا ہے، وہیں دوسری طرف چونکہ اس پہ عمل کم ہے اس لیے عملی اعتبار سے بعنوان قوم ہم بہت پیچھے۔ نہج البلاغہ کے اندر قوم کو جہاں پہنچانے کی صلاحیت تھی ہم وہاں نہیں ہیں، قرآن مجید کے اندر قوم کو جہاں پہنچانے کی صلاحیت تھی ہم وہاں پہ نہیں ہیں، کیونکہ جو ہم کو قرآن مجید سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا ہم نے نہیں اٹھایا۔
جو ہم کو نہج البلاغہ سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں اٹھایا. بعنوان نظام، سسٹم، حکم، زندگی گزارنے کا طریقہ ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اسی لیے ہم پیچھے ہیں. آج عمل کریں گے. پھر مولا کائنات کا وہ جملہ یاد کیجئے کہ جب آپ نے ضربت کے بعد وصیت میں کہا ہے کہ اللہ اللہ، دیکھو خبردار قرآن کو تنہا مت چھوڑنا، ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں اس پہ عمل کر کے تم سے آگے نکل جائیں. اس لیے کہ نظام ہے، یہ سسٹم ہے. لہٰذا ان کلمات پہ عمل کریں تاکہ جو اصل مقام ہے کہ جو اللہ ہم کو دینا چاہتا ہے، ائمہ جہاں پہنچانا چاہتے ہیں، ہم اس مقام کو حاصل کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون. اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوة النبویہ. وصولة الحیدریہ. والعصمة فاطمیہ. والحلم الحسنیہ. وشجاعة الحسینیہ. والعبادة السجادیہ. والآثار الباقیہ. والماثر الجعفریہ. والعلوم الکاظمیہ. والرضاء الرضویہ. والجود التقویہ. والنقاوة النقویہ. والہیبة العسکریہ. والغیبة الہیہ. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں سب سے پہلی اور اہم مناسبت بعض روایات کے اعتبار سے آنے والی 3 جمادی الثانیہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شہادت کی تاریخ. بی بی کی شہادت عالم اسلام کا وہ بے مثال واقعہ ہے کہ جو واقعی تاریخ میں نہ اس سے پہلے ہوا ہے. نا امید ہے کہ اس کے بعد اس طریقے سے کسی کے گھر پہ حملہ کیا جائے گا اور اس کو اتنی اذیت دی جائے گی. لیکن ان حالات کے مقابلے میں جو بی بی کی استقامت تھی، جو بی بی کا قیام تھا، وہ بی بی کے اہداف کو اور اس کی اہمیت کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. جو بھی بی بی کا قیام تھا اور جس بنیاد پہ بی بی دشمن کے سامنے مقابل میں آئی تھیں، اس قیام کا مقصد
حکومت، عہدہ یا اس قسم کی کوئی چیز یقیناً نہیں تھی. یہ کہنے کی بھی بات نہیں، سب کو معلوم. پھر تھی کون سی چیز کی جس کو بی بی باقی رکھنا چاہتی تھی؟ کس چیز کے بقا کے لیے بی بی نے اتنی عظیم قربانیاں دیں؟ اس سے پہلے ہم نے عرض کیا دین محوری، اصل دین. دین کیا کہتا ہے؟ ہمیں کیا چاہیے، ہمیں کیا پسند ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، ہمیں کیا آسان لگتا ہے، ہمارے لیے کیا مناسب ہے، ہمیں کیا صحیح. یہ ساری چیزیں کنارے. اصل کیا ہے؟ دین. دین میں دین کیا کہتا ہے؟ کہیں پہ بھی ہم کو عمل کرنا ہو بس یہ دیکھ لیں کہ دین کیا کہتا ہے. صدیقہ اس چیز کو قائم کرنا چاہتی تھی. دشمن نے صدیقہ پہ جو حملہ کیا وہ کس لیے حملہ کیا؟ شخصاً اور ذاتاً کوئی پرابلم تھی؟ یہی صدیقہ کی جو معاشرے میں دین محوری کو لانا چاہتی تھیں. دین محوری کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی اصل دین ہے نا، جو دین کہے گا وہ. اس کے نتیجے میں پھر جب دین کو ہم محور بنائیں گے تو دین کہتا ہے کہ امام علی کو حاکم بننا چاہیے. وہ مسئلہ کسی موقع پہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ بی بی کا قیام غدیر کے لیے تھا. غدیر کا اعلان لیڈرشپ کے لیے نہیں تھا، غلط فہمی ہے. غدیر کا اعلان پرفیکٹ لیڈرشپ کے لیے تھا. صدیقہ کے سلسلے میں بھی گفتگو کرنے میں آغاز میں ہم نے یہ بات پیش کی. ایسا نہیں تھا کہ قوم بغیر لیڈر کے تھی اور کوئی لیڈر بننے والا نہیں تھا. نہیں، لیڈر بھی تھے، بننا بھی چاہتے تھے، سب تھے. یہ سارا اختلاف پرفیکٹ لیڈرشپ کا تھا، صحیح لیڈرشپ. کیوں؟ اس لیے کہ غلط اور باطل لیڈرشپ لوگوں کو گمراہ کر دیتی ہے، قوموں کو برباد کر دیتی ہے. پرفیکٹ لیڈرشپ، مثال دیں، اس سے پہلے بھی یہ نقطہ ہم نے چھیڑا تھا. آپ دیکھیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، مدینہ میں آ کے آپ نے حکومت اسلامی کو قائم کیا، اور جیسی حکومت اسلامی قائم کیا جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور 10 سال کے عرصے میں سرکار رسالت مآب نے تقریباً 80 90 100 یا 100+ جنگیں لڑیں. کم جنگیں نہیں، اتنی جنگیں لڑنے کے 1-2 جنگ لڑ کے اچھے ملک کے حالات خراب ہو جاتے ہیں. لیکن اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو مسلمانوں کی جو غربت سن 2 ہجری میں بدر میں تھی وہ 3 ہجری میں احد میں نہیں دکھائی دی. 4 میں مسلمانوں کے حالات اور بہتر تھے. ہر سال مسلمان جنگ لڑ رہا تھا، بڑی بڑی جنگیں لڑ رہا تھا، بڑی بڑی قربانیاں دے رہا تھا، اتنے دن تک جنگ میں مصروف رہتا تھا، اتنے اسلحے لینے پڑتے تھے، سواری لینی پڑتی تھی، اچھا خاصا خرچ ہوتا تھا. لیکن ان سب کے باوجود مذہبی اعتبار سے ترقی کی، اکنامیکل اعتبار سے ترقی کی، کلچرل اعتبار سے ترقی کی، مین پاور کے اعتبار سے ترقی کی، دین کے اعتبار سے ترقی کی. جتنے بھی شعبے ہیں سب کے اعتبار سے ترقی کرتے. اگر یہ جنگیں نہیں ہوتی، سوچئے اس 10 سال کے عرصے میں مسلمان کتنی ترقی کر جاتا. کہاں سے آیا یہ؟ پرفیکٹ لیڈرشپ کی وجہ سے. اگر لیڈرشپ صحیح ہوتی ہے تو قومیں اتنی فاسٹ چلتی ہیں. بات ذہن میں آ گئی. ابھی دیکھیں کہ جو حالات چل رہے تھے، ایران میں احتجاج ہو رہے تھے، لوگوں کو کیا لگ رہا تھا کہ حالات بہت خراب ہیں. نیوز بھی ایسی پیش کر رہی تھی. اگر آپ کو لگ بھی رہا تھا تو سوائے اس کے کہ آپ نے غلط جگہوں سے سنا، باقی اور کوئی غلطی نہیں ہے. صحیح جگہوں سے سنے تو صحیح بات سننے میں آئی. حالات بہت خراب ہیں اور سب ایک دم درہم برہم ہیں، سب مسائل مشکلات. لیکن جب بعد میں رپورٹ آئی کہ اس بیچ جب کہ یہ سارے خراب چیزیں ہو رہی تھیں اور سارا ہنگامہ ہو رہا تھا اور لوگوں کو بزی کرنا چاہا کہ وہاں کے، اس بیچ ایران نے کیا ترقی کی اس کی ایک پوری فہرست ہے. جب پرفیکٹ لیڈرشپ ہوتی ہے تو بدترین، جب سے انقلاب آیا ہے تب سے اب تک اگر ظاہری اعتبار سے اور صحیح معنوں میں دیکھا ہے تو حالات اچھے ہوئے ہی کب؟ 8 سال کی جنگ اور اس کے بعد سینکشن کا سلسلہ، اور یہ جیسا یہ حملہ ہے اس ٹائپ کا ہر کچھ دنوں پہ حملہ. وہ جسے واقع شن کہا جاتا ہے، یاد ہوگا جب ہیلی کاپٹر سے پورے پہ حملہ کرنے کا، یونیورسٹی والا حملہ، فلاں بہت سے ایسے حملے تھے. لیکن اس دوران اگر آپ دیکھیے تو اس بیچ
جو فرق پیدا ہوا ہے ایران میں، ایک قدم بھی ایران جہاں پہ تھا وہاں سے پیچھے نہیں ہٹا ہے، علم میں، ٹیکنالوجی میں، یہ جو چیزیں ہیں اس میں سوائے ترقی اور کمال کے کچھ اور نہیں دکھ رہا۔ اب تک جو دشمن نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط باتیں بٹھائی تھیں کہ دین کی حکومت، اب چاہے اس کو دین کی حکومت کہیے چاہے مولوی کی حکومت کہیے، کہ دین کی حکومت صرف تم سے نماز روزہ کرائے گی اور تم کو دنیاوی اعتبار سے ترقی نہیں کرائے گی، آج ایران کی حکومت نے ثابت کر دیا کہ نہیں، دین میں کوئی بھی چیز پیچھے جانے کے لیے ہے ہی نہیں۔ جس طریقے سے ہم نے نمازی بڑھائے ہیں، جس طریقے سے ہم نے متقی بڑھائے ہیں، جس طریقے سے ہم نے قاری قرآن بڑھائے ہیں، جس طریقے سے ہم نے معاشرے کو حافظ قرآن دیے ہیں، جس طریقے سے ہم نے تاریخ و فلسفے ان سارے چیزوں کے جاننے والے دیے ہیں، اسی طریقے سے ہم نے سائنٹسٹ بھی دیے ہیں۔ اسرائیل ایران کے ایک سائنٹسٹ کے پیچھے کئی سال پروگرامنگ کر کے، متعدد حملہ کرنے کے بعد بڑی پروگرامنگ سے حملہ کر کے شہید کر دے، اس کا مطلب یہ کہ وہ اس بات کو جانتا تھا کہ یہ بہت بڑا اور بہت اہم پروڈکٹ ہے ایران کا۔ ویسے ہی ہم نے تم کو دنیا کے مختلف شعبوں کے ماہرین دیے ہیں، وہ ظاہر ہے سارے شعبے کے نئے وقت نہیں ہے۔ یہ پرفیکٹ لیڈرشپ۔ اب آپ سوچیں کہ جہاں پہ مراجع، علماء، ولایت فقیہ کی حکومت ہو، وہاں پہ یہ کمال، یہ ترقی، مقابلہ بھی سب سے، احتجاج سب سے، دفاع بھی، اور یہ کمال بھی۔ اب اگر خود ائمہ کی حکومت ہوتی کتنی ترقی ہوتی، کس کمال پہ۔ تو یہ جو اختلاف تھا وہ اس کا نہیں تھا کہ لیڈرشپ، نماز، نہیں، پرفیکٹ لیڈرشپ تاکہ نظام باقی رہے، نظام قائم رہے، نظام کے ساتھ خیانت نہ ہونے پائے۔ خوب، بات کو سمیٹ کے آج ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ صدیقہ کے خلاف قیام کرنے والے، یا صدیقہ اور اس کے ساتھ ساتھ ائمہ کو شہید کرنے والے اس نظام، اس فکر کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ لہذا ان ایام میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اسی فکر کو مضبوط کر دیں۔ دشمن خود بخود شکست کھا جائے گا۔ ہمیں کسی بدلے کے لیے کسی دشمن کو جا کے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں صرف اتنا کرنے کی ضرورت ہے کہ جو پرفیکٹ سسٹم قوم کو، دنیا کو، معاشرے کو بہتر بنا سکتا ہے، اسے لا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیں کہ خود دشمن کی شکست ہے، خود دشمن ہار جائے گا، اس کے اہداف ختم ہو جائیں گے۔ اور آج یہی ہو رہا ہے، آج جو حالات ہیں وہ اسی کے حالات۔ دوسری مناسبت، آنے والی جو تاریخیں ہیں اس میں موجودہ زمانے کے عالم اسلام کے عظیم شہداء نے جام شہادت نوش کیا، جس میں سر فہرست جو نام ہے وہ شہید قاسم سلیمانی، کہ جن کو وقت کا مالک اشتر کہا گیا۔ ان کے ساتھ ابو مہدی مہندس، یا اس کے پیچھے اگر تاریخ میں جائیں تو انہی ایام میں، اسی کے آس پاس، آیت اللہ شیخ نمر، یہ وہ عظیم شخصیتیں ہیں، اور ان کی شہادت خود اس بات کی دلیل ہے۔ اگر شیخ نمر کو کیوں شہید کیا؟ سعودی حکومت کے پاس جو اتنی سارے دعوے ہیں کہ یہ کریں گے، وہ نہ کوئی اس کے پاس لاجک تھی، نہ علم تھا، نہ کچھ نہیں، بات نہیں کر سکتے تھے، تبھی تو شہید کیا۔ اگر ذرا بھی ان کے پاس، یہ ثابت کرتا ہے کہ شیخ نمر کے مقابلے میں نہ ان کے پاس دین تھا، نہ ایمان تھا، نہ لاجک تھی، نہ دلیل تھی، کچھ نہیں تھا۔ کچھ بھی ہوتا تو اس جہت سے بات کرتے۔ لہٰذا انہوں نے اپنی حکومت کا مس یوز کر کے، کہ جو کہ ابھی کھل گیا، مزید کر رہے ہیں مس یوز، اقتدار کا مس یوز کر کے شیخ نمر کو شہید کر دیا۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل لیول پہ وہ عظیم شخصیتیں کہ جنہوں نے اپنے ملک کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو مختلف جگہوں پہ الگ الگ اعتبار سے بڑی بڑی مصیبتوں سے بچایا، جس میں ایک بہت بڑی مصیبت، اس سے پہلے بھی یہ بات ہوئی، ہم اس کو نہیں ریپیٹ کرنا چاہتے، صرف اشارہ کریں۔ ISIS
کہ جس کے لیے امریکہ اور اسرائیل کے نانے کیسے کیسے اسٹیٹمنٹ اور کیا کیا باتیں. بس یہ تھا کہ پوری دنیا کو یہ لوگ ایک دم برباد کر دیں گے اور عراق اور شام میں حکومت قائم ہو جائے گی. یہ انہی لوگوں نے ختم کیا. ہونا تو اگر امریکہ واقعی ISIS کو غلط سمجھتا تھا کہ جو کہ بظاہر کہتا تھا، حقیقت کھل کے سامنے آئی نا، اگر واقعی وہ اس بات میں سچائی تھی تو آ کے ان لوگوں کو انعام دیتا کہ بھائی آپ نے بہت بڑا کام کر دیا، جس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ 30 سال میں نہیں ہو سکتا وہ آپ نے کر دیا 3 سال میں. لیکن اس طریقے سے شہید کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ ISIS کے ختم ہونا امریکہ اور اسرائیل کو بہت کھلا ہے، بہت زیادہ کھلا ہے. شہید قاسم سلیمانی کہ جن کو وقت کا مالک اشتر کہا گیا. جناب مالک اشتر کیوں تھے؟ یہ پہلو صرف میدان جنگ کا پہلو نہیں ہے کہ میدان جنگ میں جاتے تھے اور مثلاً فنون جنگ بہت اچھے تھے اور دشمن پہ بہت جلدی اور بہت تیزی سے غالب آ جاتے تھے. یہ پہلو میدان جنگ کے ساتھ ساتھ مالک اشتر کی اطاعت کا ہے، جہاں ایک طرف اتنی شجاعت تھی کہ دشمن پہ غالب آتے تھے، وہیں پہ دوسری طرف اس سے زیادہ شجاعت تھی کہ اپنے نفس پہ مکمل کنٹرول تھا. وہی صفین کا موقع، تھوڑے سے فاصلے پہ دشمن کا خیمہ ہے، دشمن کے مین خیمہ. کچھ قدم مالک اشتر آگے بڑھیں گے تو جنگ کا نتیجہ سامنے آ جائے گا، قصہ ختم ہو جائے گا اور جنگ جیت جائیں گے. لیکن اسی موقع پہ جب امام علی کا پیغام آیا کہ مالک واپس آ جاؤ، اسی جگہ پہ تلوار روک دی. اس کا نام دین ہے. افراد جو بڑے بنتے ہیں طاقت کی بنیاد پہ بڑے نہیں بنتے ہیں. یہ بات تو اس سے پہلے بھی ہم نے عرض کی نا کسی موقع پہ. نظام انسان کو بڑا بناتا ہے، طاقت و اسلحے تھوڑی بڑا بناتے ہیں. اگر طاقت کی بنیاد پہ بڑے ہونا ہوتا تو امریکہ بڑا ہوتا، اسرائیل بڑا ہوتا، کیونکہ اس نے مین پاور اور فلاں سب جمع کیا ہے. آئٹم بم بنایا نا، یہ عرض کیا ہم نے کسی موقع پہ. ایران اعلان کرتا ہے کہ ہمیں بنانا ہی نہیں آئٹم بم. اس اعلان کے بعد بھی امریکہ اور اسرائیل ایران سے ڈر ہے. اس کا مطلب یہ بڑا ہے. کس بنیاد پہ؟ اسلحے کی بنیاد پہ نہیں. طاقت نظام کی بنیاد پہ آتی ہے، نظام کی بنیاد پہ بڑا ہے. مالک اشتر تھے ہی اسی لیے کہ وقت کے ولی کی مکمل اطاعت کرتے تھے، بچنے کا راستہ نہیں ڈھونڈتے تھے، آسان دین کا راستہ نہیں ڈھونڈتے تھے. بس یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہمارا ولی ذات پروردگار، رسالت مآب، مولا کائنات، یہ جو سلسلہ ہے یہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اگر اس اعتبار سے یقیناً جو لوگوں میں صفات ہوتی ہیں، جو چیزیں ملائی جاتی ہیں، وہ اس لیے کہ اس راستے پہ چل رہے ہیں. کبھی بھی کسی کو عین وہ نہیں کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ تو وہی ہو گیا، لہٰذا اس طرح سے نگیٹو کوئی مفہوم نہ لے. قاسم سلیمانی کا راستہ مالک اشتر کا راستہ تھا. کس معنی میں؟ کہ چونکہ وہ گھر میں اطاعت کرتے تھے ولایت کی، اپنے ملک میں اطاعت کرتے تھے، اس لیے وہ باہر اتنا غالب آئے تھے. مالک اشتر تھے. بہت سی صفات ہیں مالک اشتر کی. مالک اشتر کی سیرت کو ابھی کچھ دن پہلے سنڈے کو ہی کلاس میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی. مالک وہ تھے کہ دشمنوں کے سامنے جاتے تھے تو جو فن جنگ مقابلے میں آنے میں لوگ ہمت نہیں پڑتی تھی. اپنے شہر میں ایک آدمی نے آ کے مالک اشتر کی توہین کی اور مالک اشتر سیدھے خاموشی سے لے گئے مسجد. جب بعد میں معلوم ہوا کہ کون تھا، معلوم کہا مالک تھے. ارے مالک تھے. حالت خراب ہو گئی اس کی. جا کے معافی مانگے. قرآن کہتا ہے آپس میں رحم سے رہو، دشمنوں پہ شدت کے ساتھ آؤ. قرآن کا حکم ہے. قاسم سلیمانی کو دیکھیے آپ، جب اپنوں کے بیچ میں ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی گھل مل جاتے تھے، لیکن جب دشمن کے مقابلے میں ہو تو امریکہ کانپتا تھا، اسرائیل کانپتا تھا. بڑے بڑے جو اپنے کو سورما کہتے ہیں وہ کانپتے تھے. اس کا نام طاقت ہے. اسلام میں طاقت عقل کے ساتھ ہے. موٹی عقل والی طاقت نہیں ہے کہ جب ہاتھ چل رہا ہے تو کسی پہ بھی چل جائے، زبان چل رہی ہے تو کسی پہ بھی چل جائے، اسلحہ چل رہا ہے تو کسی پہ بھی چل جائے. ایسا انسان مالک اشتر نہیں بن سکتا ہے.
بلکہ ہو سکتا ہے ظالم بن جائے۔ لہٰذا ان ایام میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان شخصیات کی زندگی کے وہ پہلو کہ جس کی وجہ سے یہ اس مقام تک پہنچے اس کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرے، تاکہ لوگ اس راستے پہ چل کے اپنی شخصیت کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے آج کے زمانے میں نظام اسلام کو اس مقام پہ پہنچایا یا اتنا قوی کر دیا کہ اب شاید دشمن، اگرچہ وہ ہمیشہ پوری طاقت اس نے لگایا ہے، لیکن اب اس کے بس میں نہیں رہ گیا ہے کہ وہ کسی بھی جگہ نظام کی ترقی کو روک سکے۔ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ جب امریکہ کو انصار اللہ یمن نے تنبیہ کی، ایک زمانہ تھا کہ جب امریکہ کے ایک ہوا تھا، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ امریکہ کے لیے بولے، لیکن جب یہ حق و باطل کا فرق سامنے آیا، لوگوں کو ان کا حق اور ان کی طاقت کا اندازہ کروایا گیا، تو اب الحمدللہ جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہمت ہے کہ وہ بول سکے۔ اور آج ہیں بہت سارے ملک، اب کچھ تو ایک دم ہی بیچارے بزدل ہیں، انہوں نے پہلے ہی طے کر لیا کہ سوائے غلامی کے کچھ نہیں کرنا، نہ لوگوں میں ہمت ہے وہ بولتے۔ اور ایک زمانہ تھا کہ امریکہ نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ، اور اس حد تک پست ہو گئے ہیں کہ اب کیا خیر، ہمیشہ ان کی پولیٹکس ایسی رہی ہے کہ جو نہایت ذلیل اور بہت ہی پست درجے کی۔ ابھی کچھ دن پہلے ایران میں کچھ جاسوس پکڑے گئے ہیں جو اسرائیل کے تھے۔ دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ایران کے حالات خراب ہیں، یہ ہے وہ ہے وہ ہے۔ خوب، اگر حالات خراب ہیں، یہ سب کچھ ہے، تو کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اسرائیل جانتا ہے کہ ایران آج بھی مضبوط ہے۔ مسئلہ نظام کا ہے، مسئلہ سسٹم کا ہے۔ بہرحال وقت میں گنجائش نہیں کہ اس چیز پہ مزید گفتگو کی جائے۔ صرف ایک جملے میں ایک بات، اگرچہ اس پہ گفتگو کرنی چاہیے تھی لیکن وقت نہیں ہے، ایک بات کہہ کے اور اپنی گفتگو ختم کریں۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس ہیمنت گپتا کے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو NDEAC کا چیئرمین معین کیا گیا۔ انہوں نے اپنی سروس کے بیچ میں حجاب کے مسئلے اور بعض دوسرے اس طرح کے مسئلے ہیں، اس میں جو کام کیا ہے، جو بھی اس کو عنوان دے لیں، وہ واضح ہے اور روشن ہے۔ ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو عہدہ ہے یہ ظاہراً انہی چیزوں کا انعام ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ مسئلہ ہے اور یہ روش ہے وہ حکومت کی یا ان عہدوں کی کہ جو عہدے کا اور نظام کا مس یوز ہے۔ ان چیزوں سے ملک کمزور ہوتا ہے۔ جب کسی بھی ملک کے نظام کو کمزور کریں گے، سسٹم کو کمزور کریں گے، تو وہ ملک کمزور ہو جائے گا، چاہے اس کی آرمی کتنی مضبوط ہو۔ جو نظام مضبوط ہوگا تو ملک مضبوط ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نظام کو کمزور کر رہی ہیں، یہ ملک کو کمزور کر رہی ہیں۔ لہٰذا ایسی چیزوں پہ ہم آواز اٹھائیں اور جو بھی ہمارے پاس قانونی حق ہے اس اعتبار سے آگے بڑھائیں، تاکہ اپنے نظام اور اپنے ملک کو ہم کمزور نہ ہونے دیں اور اس کی ہر حد الامکان ہم خدمت کریں یا اس کو مضبوط سے مضبوط بنانے کی ممکنہ کوشش کریں۔ آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔